جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ رحیلہ باجی کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور ان کا پیار دیکھ کر مجھ سے بھی اب اور رکا نہیں گیا، اور میں نے باجی کو کھڑا کیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شیرو، وعدہ کرو کہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ رحیلہ: وعدہ کرتی ہوں، کچھ نہیں چھپاؤں گی کبھی بھی۔ رحیلہ باجی نے بڑے پیار سے مجھے وہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھ گئیں۔ اتنے میں مہرین، جو دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ رحیلہ باجی: کالج میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ شیرو: پہلے یہ بتائیں، یہ سب ہوا کیسے؟ رحیلہ: وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور نیچے گر گئی۔ بری قسمت کے نیچے کچھ کانچ کے ٹکڑے گرے پڑے تھے، بس وہی لگ گئے۔ ویسے تو ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خیال رکھنا، ورنہ چہرے پر پکے نشان پڑ جائیں گے، اور اس لیے کالج نہیں آ رہی۔ شیرو: لیکن آپ گر کیسے گئیں؟ رحیلہ: ارے بابا، وہ اچانک سے پاؤں پھسل گیا تھا، میرا دھیان نہیں تھا۔ شیرو: مگر آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ رحیلہ: لے کان پکڑتی ہوں، اب غصہ چھوڑ۔ مہرین: باجی، میں بھی ناراض ہوں آپ سے، آپ نے مجھ سے بھی چھپایا۔ رحیلہ: تجھے بتاتی تو کیا خود کو روک پاتی؟ شیرو کو بتانے سے 1 منٹ میں سب باہر آ جاتا تیرے منہ سے۔ اس کے سامنے رحیلہ باجی کی بات سن کر مہرین شرما گئی۔ رحیلہ: ناصرہ باجی کی شادی کا پتہ چلا تم لوگوں کو؟ بڑا عجیب لگ رہا ہے نا؟ باجی ہم سے دور چلے جائیں گی؟ رحیلہ باجی نے ویسے ہی ناصرہ باجی کا ذکر کر دیا اور ایک بار پھر مجھے بے چینی ہونے لگی۔ آج دن بھر کی مصروفیات میں کل رات کی باتیں جو کچھ دھندلائی سی پڑ گئی تھیں، وہ پھر سے دماغ میں گھومنے لگیں۔ شیرو: کیا باجی سچ میں ہم سے دور چلی جائیں گی؟ آپ نے ان سے بات کی؟ رحیلہ: دور تو جانا پڑتا ہے نا بھائی، یہی تو رواج ہے۔ ایک نہ ایک دن شادی کر کے لڑکیوں کو جانا پڑتا ہے اپنے گھر سے دور نیا گھر بسانے۔ اب تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئیں تو آ کر کھانا کھا لو۔ صابرہ خالہ نے دروازے سے ہی آوازیں دے کر ہمیں بلا لیا۔ ہم بھی تینوں اٹھ کر ہال میں آ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ صبا باجی وہاں نہیں تھیں، ضرور اپنے کمرے میں ہوں گی۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور میں نے واپس جانے کا کہا۔ خالہ مجھے روک رہی تھیں، مگر میں نے بتایا کہ اسٹیڈیم جانا ہے تو مان گئیں۔ رحیلہ باجی کو میں نے زخم ٹھیک ہونے تک گھر پر ہی رہنے کا کہا۔ جاتے وقت مجھے صبا کا خیال آیا اور میں اس سے ملنے اس کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صبا جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ شیرو: تمہیں کیسے پتا کہ میں ہوں؟ صبا: میں نے کہا نا،
جاؤ یہاں سے، میں تو تجھے پریشان کرتی ہوں نا، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں تمہاری۔ صبا ویسے ہی بستر میں منہ دبائے جواب دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سچ میں روٹھ گئی ہے۔ میں نے اسے پکڑ کر زور سے گھمایا اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو سچ میں وہ رو رہی تھی۔ شیرو، یہ کیا تم رو رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں نے وہ سب غصے میں کہہ دیا تھا۔ صبا، غصہ آئے گا تو کچھ بھی بول دو گے کیا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھتی، اپنی مرضی کرتی ہوں۔ تمہیں یہ سب سمجھ نہیں آتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ ہمارے بیچ کیا صرف ایک ہی رشتہ ہے؟ میں نے تمہیں اپنا سب کچھ دے دیا، کس لیے؟ اب تمہیں میرے پیار میں کھوٹ نظر آنے لگی ہے۔ میں تمہارے ساتھ مستی کرتی ہوں، جھگڑا کرتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور یہ میں صرف تمہارے ساتھ ہی کر سکتی ہوں۔ کبھی سوچا ہے تم کتنے دن مجھ سے ملتے نہیں؟ مجھے تمہاری کمی محسوس نہیں ہوتی کیا؟ میں نہیں چاہتی تم میرے پاس رہو۔ صبا کی ایک ایک بات صحیح تھی، مجھے سچ میں پیار کرتی تھیں، چاہے وہ کتنا بھی مجھے تڑپا لیں۔ پر سچ تو یہی تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ شیرو، مجھ سے غلطی ہو گئی میری بہن، جانتا ہوں تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ وہ بس رحیلہ باجی کے بارے میں جان کر مجھے غصہ آ گیا تھا تم پر کہ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اب چھوڑ دیجیے نا غصہ، تم جو سزا دینا چاہو دے لو، پر اب غصہ چھوڑو۔ صبا، غصے میں مت کہہ مجھے اپنی زبان سے بہن۔ صبا نے جب غصے سے یہ بولا تو میں ایک لمحے کو حیران ہو گیا کہ وہ اتنا کیوں بھڑک رہی ہے، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ تھی اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، صبا، مجھے اکیلے میں بس میرے نام سے بلایا کرو، جانو، ڈارلنگ، کچھ بھی کہہ کر، مگر یہ نہیں۔ تو اب کیا سزا دوں تمہیں؟ بہت نخرے کرنے لگ گئے ہو تم۔ شیرو، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ صبا نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگی اور مجھے بیڈ پر دھکا دے کر میرے اوپر سوار ہو گئی۔ میں اس کی تڑپ محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے اوپر سے اٹھایا۔ شیرو، بس خود کو کنٹرول کرو، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ صبا، کنٹرول ہی تو کرتی ہوں خود کو، کتنے دن ہو گئے، کچھ یاد بھی ہے؟ تم تو اپنے آپ کچھ کرتے بھی نہیں۔ شیرو، کچھ دن اور، جب میں یہاں آؤں گا تو اپنی مرضی کر لینا۔ صبا، وہ تو میں کروں گی، اب دوبارہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچا تو معاف نہیں کروں گی۔ شیرو، اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اب چلیں۔ صبا خود کو ٹھیک کر کے پھر سے مسکراتے ہوئے میرے ساتھ نیچے چلی آئی اور میں مہرین کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ مہرین، رحیلہ باجی تم سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ شیرو، ہاں، میری تمام کزنیں مجھے بہت پیار کرتی ہیں، مگر ناصرہ باجی اور رحیلہ باجی سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ مگر اب ناصرہ باجی چلی جائیں گی مجھے چھوڑ کر۔ مہرین،
تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ باجی تم سے اتنا پیار کرتی ہیں، دیکھ لینا وہ کبھی جائیں گی نہیں، اور اگر کہیں جائیں گی بھی تو جیجا جی کو لے کر واپس آ جائیں گی، دیکھ لینا۔ شیرو پھر بھی وہ کسی اور کی ہو جائیں گی تو پہلے کی طرح وہ مجھے پیار تھوڑا ہی کریں گی نا؟ کہنے کو تو عام سے انداز میں بات کر رہا تھا، مگر دل میں ناصرہ باجی کے ساتھ گزرے وہ سارے لمحات یاد آ رہے تھے جن میں میرے لیے ان کا پیار تھا، جو مجھے پہلے پتہ بھی نہیں تھا۔ مہرین ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ساری کزنیں تمہیں بہت پیار کرتی ہیں، تو اب کیا باقی سب کا پیار چھوٹا پڑ گیا تمہاری نظر میں؟ شیرو نہیں، ایسی بات نہیں، میں بھی تو سب کو پیار کرتا ہوں۔ مہرین تو پھر یہ اداس رہنا بند کرو، کل سے دیکھ رہی ہوں بجھے سے لگ رہے تھے، ایک بار ناصرہ باجی سے مل کیوں نہیں لیتے جا کر؟ مہرین کی بات صحیح تھی کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، پھر کہیں نہ کہیں میں اس بات سے بھی ڈر جاتا، پتہ نہیں کیوں۔ باتوں باتوں میں ہم گھر پہنچ گئے، نکہت خالہ ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ مہرین نے خالہ کو فون پر بتا دیا تھا، اس لیے وہ ناراض نہیں تھیں۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر کپڑے پہن کر اسٹیڈیم کی طرف نکل گیا۔ اسٹیڈیم میں آج ندیم پہلے ہی آ چکا تھا اور فراز بھائی سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں اس سے ملا اور پھر فراز بھائی کے ساتھ پریکٹس میں لگ گیا۔ آج رفیق سر بھی اسٹیڈیم میں آئے ہوئے تھے سب کی تیاری دیکھنے، اور پھر سب کو کمپٹیشن کے بارے میں بتانے لگے۔ یہاں سے فری ہو کر جب میں گھر کی طرف جانے لگا تو میرا فون بجنے لگا۔ روبینہ کی کال تھی۔ شیرو جی میڈم۔ روبینہ میڈم ابھی تک نکلے نہیں کیا اسٹیڈیم سے؟ اچھا جلدی سے میرے آفس آ جاؤ، ایک ضروری کام ہے۔ شیرو مجھ سے کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ روبینہ میرا نہیں تمہارا ہی کام ہے، تمہارے خلاف مار پیٹ کرنے کی شکایت آئی ہے، اس لیے سیدھا میرے پاس آ جاؤ، فون پر تفصیل نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہہ کر روبینہ نے کال کاٹ دی، مگر میرا دماغ گھوم گیا۔ میرے خلاف کس نے شکایت کر دی؟ میں ثمینہ آنٹی کے گھر جانے کی بجائے سیدھا روبینہ خان کے آفس چل پڑا۔ ابھی میں آفس میں داخل ہوا تھا کہ ایک آدمی جو وہاں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ گیا اور فون بند کر کے میرا گریبان پکڑ لیا۔ تو ہے جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالا، دیکھ آج تیری کیا حالت کرتا ہوں، اپنے پیدا ہونے پر روئے گا تو۔ آج یہ آدمی جس طرح میرا گریبان پکڑا تھا، مجھے غصہ آ گیا، اوپر سے مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے گریبان چھڑوا کر اسے دھکا دے کر دور کیا۔ شیرو تمیز سے بات کیجیے، میں نہیں جانتا آپ کا بیٹا کون ہے۔ تمیز تو ابھی نکال دیتا ہوں تیری اچھی طرح سے۔ وکی پر ہاتھ اٹھایا تھا تو نے، میں اس کا باپ ہوں، عادل انصاری۔ میرے بارے میں پتہ کر لینا چاہیے تھا تجھے۔ آج تیری ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا، اب تجھے پتہ چلے گا کہ میری پہنچ کہاں تک ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے
غصہ تو آ رہا تھا مگر مجھے ہنسی بھی آ گئی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میری ہڈیاں توڑوائے گا، جبکہ روبینہ کے ہوتے ہوئے کوئی میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ انصاری، ہنسی آ رہی ہے تجھے؟ تیری تو۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک انسپکٹر نے اسے آواز دے کر کہا، میڈم بلا رہی ہیں۔ انسپکٹر کی آواز سن کر مجھے دیکھ کر طنز سے ہنستا ہوا وہ روبینہ کے کیبن میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کیبن میں گھسا۔ روبینہ کے ساتھ انصاری بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف وکی اور مانی دونوں بیٹھے تھے۔ دونوں کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دونوں مجھے دیکھتے ہی غصے سے کھڑے ہو گئے اور وکی مجھے گالیاں بکنے لگا۔ وکی، یہی ہے وہ، اس نے موہت کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا تھا۔ روبینہ، شٹ اپ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کیبن میں گالیاں دینے کی؟ روبینہ وکی کو غصے سے دھمکی دیتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ انصاری بھی روبینہ کے تیور دیکھ کر گھبرا گیا اور درمیان میں بول پڑا، انصاری بچہ ہے میڈم، معاف کر دیجیے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اوئے چل، تو بھی معافی مانگ۔ وکی، سوری میڈم۔ انصاری، اب ذرا اس بدمعاش کی خاطرداری کریں۔ دیکھیے، اب یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو ساری بات بتا دی ہے، پہلے ہی اس پر ڈکیتی اور بدمعاشی کے ساتھ ساتھ جان سے مارنے کی کوشش کا پرچہ بھی بنا دیجیے۔ آپ میری طرف سے آپ کو فل سپورٹ رہے گا۔ انصاری کی باتیں سن کر روبینہ جہاں پہلے غصے سے لال تھی وہ مسکرانے لگی۔ میں تو وہیں کھڑا تھا ابھی تک۔ روبینہ، اچھی بات ہے، آپ سے حساب ہوگا سب۔ ویسے میں نے آپ کے بیٹے اور اس کے دوست کی کہانی تو سن لی، مگر مجھے میری کہانی کا دوسرا پہلو بھی سننا ہے، اس لیے آپ اپنے شہزادے کے ساتھ تھوڑی دیر باہر ویٹ کیجیے۔ انصاری، اب اس سے کیا پوچھنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، اس پر پرچہ درج کرو، اس کا ریمانڈ لو۔ روبینہ، دیکھیے، میں اپنے طریقے سے ہی چلتی ہوں، آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کیجیے نا، دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے۔ انصاری مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے وکی اور مانی کو لے کر باہر چلا گیا۔ روبینہ، تو اب تم غنڈہ گردی کرنے لگے ہو؟ شیرو، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ روبینہ، تم آرام سے بیٹھو، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ روبینہ کی بات سن کر میں اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ روبینہ نے سامنے پڑا فون پر حکم نامہ جاری کر دیا کہ جب تک وہ نہ بلائے کوئی اندر نہ آئے۔ روبینہ، اب بتاؤ یہ سب کیا سین ہے؟ روبینہ کے کہنے پر میں نے اس کو ساری بات بتانی شروع کی، پارٹی والی رات سے۔ میری بات سن کر روبینہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھا کیا تم نے، مگر لگتا ہے ابھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ باپ بیٹے ایک جیسے ہیں۔ میں انہیں اب بتاتی ہوں کہ روبینہ خان کیا چیز ہے۔ روبینہ خان کرسی سے اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلی، جہاں تینوں بیٹھے تھے۔ روبینہ نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ پیچھے کی جانب 3-4 لاک اپ بنے تھے۔ روبینہ ایک لاک اپ میں ہم سب کو لے کر گھس گئی اور 3 حوالدار بلائے جو اپنے ساتھ ڈنڈے اور چمڑے کے ہنٹر لیے داخل ہوئے۔ انصاری تو خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کے سامنے میری پٹائی کرے گی روبینہ۔ روبینہ،
تو انصاری صاحب آپ کی پہنچ بہت اوپر تک ہے نا، اور آپ کا بیٹا بھی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس لیے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا شوق چڑھا ہے اس پر۔ روبینہ کی باتیں سن کر وکی اور مانی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ انصاری: یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم، یہ سب جھوٹ ہے۔ روبینہ: لگتا ہے آپ کے بیٹے نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی سارا سچ باہر آ جائے گا۔ حوالدار بٹھاؤ تینوں کو کرسی کے اوپر اور اچھی طرح خاطرداری کرو۔ انصاری: یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا میں کون ہوں، آپ کی وردی اتروا دوں گا میں۔ روبینہ: میری وردی تیرے باپ کی جگیر نہیں اور نہ ہی تیرے باپ کی دی ہوئی خیرات۔ حوالدار اور روبینہ گرج کر کہا تو تینوں کو حوالدار نے فوراً پیٹنا شروع کر دیا۔ تینوں ہی چیخنے چلانے لگے، مگر اب ان کی سننے والا کون تھا؟ روبینہ سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی اور 3 پولیس والے اچھی طرح ان کی دھلائی کر رہے تھے۔ انصاری تو دھمکیاں گالیاں دے رہا تھا، مگر اس کی پرواہ کون کر رہا تھا، اور بھی زور سے پٹائی ہونے لگی اس کی۔ شاید پولیس والے بھی روبینہ کے مرید تھے، جو اس طرح اس کے سامنے بولنے پر اور بھی زیادہ جوش میں آ گئے اور تینوں کو لٹا کر ہنٹر سے مارنا شروع کر دیا۔ انصاری کو تو الٹا لٹا کر ایک پولیس والا اس کے ہاتھ پر کھڑا ہو گیا کہ ہل نہ سکے، اور ایک پاؤں دبا دیے۔ تیسرے والے نے ہنٹر مارنا شروع کر دیے۔ اب وہی انصاری جو دھمکیاں دے رہا تھا چیختا ہوا بھیک مانگنے لگا، مگر روبینہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وکی اور مانی کی بھی ایسے پٹائی ہوئی۔ جب تینوں کی حالت غیر ہو گئی تو روبینہ نے پولیس والوں کو رکنے کا کہا۔ روبینہ: اب پتہ چل گیا کہ میں کیا ہوں۔ میرے پاس آنے سے پہلے میرے بارے میں پتہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے قانون کی حفاظت کے لیے یہ وردی پہنی ہے، میں نے کسی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں۔ اور وہ تیرا حرامی بیٹا لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے میں لگا ہے، اس کا تو وہ حال کروں گی کہ یہ زندگی میں دوبارہ کسی کی طرف گندی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ انصاری: غلطی ہو گئی میڈم، معاف کر دیجیے، اس کو میں سدھار لوں گا، آپ ایک بار معاف کر دیجیے۔ تم کیا ٹھیک کرو گے؟ ٹھیک تو میں بھی کروں گی حوالدار، انہیں تھوڑا آرام کرنے دو، اوپر تک پہنچ ان کی خاص بندے ہیں یہ۔ چائے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، طاقت بھی تو ہونی چاہیے نا، مار کھانے گی۔ انصاری معافی مانگ رہا تھا، مگر روبینہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے کیبن میں آ گئی اور پھر سے حکم دیا کہ کوئی اندر نہ آئے جب تک وہ نہ بلائے۔ پھر روبینہ کے سامنے چیئر پر بیٹھا تھا اور خوش بھی تھا جو اس نے میرے لیے کیا۔ روبینہ: ایسی کوئی بات ہو تو مجھے پہلے ہی بتا دیا کرو، بلا وجہ پھر کوئی آ دھمکے گا۔ دیکھو میرے پاس سفارش لے کر آیا تھا تمہیں اندر کروانے کی۔ شیرو: آئندہ سے خیال رکھوں گا، اینڈ تھینکس، آپ نے میری بات سنی۔ روبینہ: خبردار تھینکس بولا تو
ورنہ تمہیں بھی انہی کے ساتھ باندھ کر ماروں گی، سمجھے؟ روبینہ نے ہنستے ہوئے کہا تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ روبینہ، کمپٹیشن پر کب جا رہے ہو؟ شیرو، ہفتے کی شام۔ روبینہ، اور واپس؟ شیرو، جمعرات کو۔ روبینہ، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں میری ذرا سی بھی یاد نہیں آتی کیا؟ شیرو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ روبینہ، مجھے لگتا ہے تم مجھے ذرا بھی یاد نہیں کرتے، نہ ہی اپنے آپ فون کرتے ہو، نہ ہی ملنے آتے ہو۔ شیرو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کے بارے میں تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے ثمینہ آنٹی کے ساتھ، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میں بھی بزی رہتا ہوں آج کل، کالج اور پریکٹس میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائی ان لوگوں کو پکڑنے میں، اس لیے تم نہیں ملتے مجھ سے۔ شیرو، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ آنٹی نے بتایا تھا کہ آپ نے ان تمام گنڈوں کو پکڑ کر اندر کر دیا تھا، تو پھر ایسی بات آپ کے دماغ میں بھلا کیسے آئی؟ روبینہ، مجھے لگا کہ شاید۔ شیرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ روبینہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھ سے ملنے کے لیے تھوڑا بھی ٹائم نہیں نکال پاتے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے اور ثمینہ کے بعد اور کون ہے؟ شیرو، کیوں نہیں ہے؟ سرور ماما نے کہا تھا نا کہ آپ ان کی بہن ہیں، جب دل کرے آ جائیے۔ روبینہ، اب وہاں تمہاری آنٹی بن کر آؤں گی کیا، ثمینہ کی طرح؟ میں نہیں رشتہ بدلنے والی تمہارے ساتھ، مجھے ہمارا پیار چاہیے، سمجھے؟